نبی پاک علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے میرے بیٹے انس، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا. ذرا لفظ دیکھیں کتنے حسین ہیں. اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. یعنی اگر سویرے بندہ بغض لے کے اٹھے گا تو سارا دن کیا کرے گا؟ جلے مرے گا ہی نا. تم کشادہ سینے کے ساتھ صبح کرنا، کھلے دل کے ساتھ. اور جو صبح کھلے دل سے ہوتی ہے صبح ہوتی وہ ہے. اور اگر کسی کا دل نہیں کھلا تو آنکھ کھل بھی جائے تو کیا فائدہ؟ دن تو چڑھا ہی نہیں اس کا. فرمایا میرے کریم نے کہ اے انس، ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. اور پھر فرمایا یہ میری سنت ہے، میرا یہی طریقہ ہے. اور فرمایا جس نے میرے طریقے سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے. یہ میرا طریقہ ہے. میٹھائی کھانا سنت نہیں، صرف پگڑی باندھنا ہی سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے. نیرے مسواک سے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، اپنے سینے صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے. اپنے دلوں کے اندر یہ خاص کیفیات. اور ایک اور بات، نبی پاک کا جو دین ہے نا، حضور کا دیا ہوا علم، وہ انا نہیں جگاتا، ضمیر جگاتا ہے. آج کل ہمارے ہاں جو سیاسی تقریریں ہوتی ہیں یا جو اور باقی معاملات ہوتے ہیں، یہ لوگوں کی انا جگاتے ہیں. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اندھیرا کر دو تاکہ میں زیادہ چمک جاؤں. یہ مزاج ہوتا ہے. پھر اس کے لیے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ساری دنیا غلط ہے اور میں، کیونکہ ساری طرف اندھیرا کریں گے تو پھر ہی چمکیں گے نا. سرکار نے یہ کام نہیں کیا، انا نہیں جگائی. اور جب آپ الزامات لگا رہے ہوتے ہیں تو پھر سامنے والا بھی الزامات ہی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. تو پھر قوم بیچاری سیلاب کی زد میں رہتی ہے اور حکمران کرسی کرسی کھیلتے رہتے ہیں، کرسی کرسی کھیل رہے ہیں. آپ کے ملک میں اس وقت ساری سیاسی جماعتیں حکومت میں، کوئی رونا نہ روئے کہ ہمارے پاس حکومت، سب حکومت میں. کسی کی پنجاب میں، کسی کی خیبر پختونخوا میں، کسی کی مرکز میں، کسی کی سندھ میں. غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر پریشان کیوں ہو گئے ہو تسی؟ تو گھورنا شروع کر دیا. بھئی آپ جس جماعت کے بھی ورکر ہیں 100 بسم اللہ رہے ہیں، پر سچ تو سچ ہی ہے نا. حقیقت تو اقبال کہنے لگے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی نہ خوش، کیونکہ زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند. میں تو کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کبھی بھی گروہ پرست نہ بنو، حق پرست بنو. جو بات اپنوں میں غلط ہے وہ غلط ہے، اور جو کسی غیر میں ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. حق پرست بنے، گروہ پرست کبھی بھی نہ بنے. ساری سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے، سب حکومت میں بلا وجہ کا شور مچایا ہوا ہے. آپ تو حکومت کرنے کے لیے سیاست کرتے ہیں، لہذا آپ کر رہے ہیں، کریں جو مرضی کریں آپ کے من میں آئے. لیکن خدا را 2 مہینے سے لوگ سیلاب والے سڑکوں پہ بیٹھے. خدا را ہمارے سنگی وہاں پہنچے تو کہنے لگے پیر صاحب وہ تو حال یہ ہے کہ بعض ایسے باپردہ گھر ہیں کہ لنگر دینے کے لیے، راشن دینے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو وہ 3-4 مرد گھر کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ عورتوں پہ نظر نہ پڑے. میں مسافر بندہ ہوں، سفر بڑے کرتا ہوں. رات کو کوئی بندہ کہتا ہے نا یہاں ہمارے گھر رہ جائیں، تو میں کہتا ہوں یار جو نیند اپنے بستر پہ آتی ہے نا وہ کہیں آتی نہیں. اور یارو دوسرے کا پلنگ بڑا حسین بھی ہو، دوسرے کی چارپائی بڑی اعلیٰ ہو، آپ کو نیند نہیں آتی، تو جو اپنے سارے گھر چھوڑ کے 2 مہینے سے خیموں میں بیٹھے، تمہارے ابھی منصوبے مکمل نہیں ہو رہے. میں کل میلاد شریف کے موقع پہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا لنگر بانٹنے لگے نا سنگی، میں کہ پتہ جی سانو بندے پوچھتے سانو سارے میلاد والے لنگر والے تسی اتھے ہی آ گئے ہو سلاب والے کول. میں کہ سانو نا لنگر ونڈن دی جاچ بڑی ہے، اسی ونڈتے ہی آ رہے ہیں لنگر. لوکاں بڑے شکوے کیتے ساڈے لنگر تے، کدی 11ویں والے تے کدی 12ویں والے تے، اسی موڑے نہیں. لیکن ویکھو ہن ونڈتے ونڈتے سانو اینی جا چاہیے کہ اسی اتھے بھی ونڈنا شروع کرتا ہے، کیونکہ ہوم ورک پہلے سے کیا ہوا تھا، ہماری تیاری تھی. ہم وہاں گئے ہوئے تھے تو وہ بعض اوقات بھوک جب زیادہ لگتی ہے تو پھر بندے کو آداب بھی بھول جاتے ہیں. تو وہ لوگ خود بھی دوڑ کے آتے تھے کہ دے دو دے دو دے دو، بھاگتے تھے. بعض لوگ اس کی شکایتیں بھی کرتے تھے. میں کہتا ہوں یہ شکایت والا ٹائم نہیں، تم سونا لے کے آئے ہو یہ جو چھیننے آ رہے.
تم اس بھوک کی درد کا مظاہرہ کرو کہ آٹے کا تھیلا لینے کے لیے لوگ تمہارے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ بھی کوئی تکلیف کی بات ہوتی ہے؟ بھوک زیادہ لگ جائے تو کئی دفعہ کپڑے سارے بھر جاتے ہیں ازالنے سے، بھوک جو لگی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ کھانا لنگر بانٹنے لگے ایک جگہ پہ، تو وہ نہ جناب بھگدڑ ہو گئی، شور ہو گیا. تو کیونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے کچھ چیزوں کی، تو ہمارے ایک سنگی کہنے لگے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہ جب 2-3 دفعہ نعرے لگائے تو اب بندے ذرا تھوڑے سے چپ کر گئے، تو کہنے لگے اب نعرہ لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نعرے کے فوراً بعد سناٹا ہو جاتا ہے. تو نعرے کے فوراً بعد سناٹا ہوا تو کہنے لگے ٹھہر جو تو اڑے لی آندا ہے سارا. یہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے ہوم ورک کرایا تھا، اس لیے جب ہمیں کلاس ورک کرنا پڑا تو کوئی مشکل پیش نہیں آئی، آسانی سے ہو گیا. تو علم کی بات کریں، زندگی میں سیکھیں، اور سیکھنا کبھی بند نہ کریں.